السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر، غوث العظم دستگیر، غوث الورا، غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں، بس یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل اور کمی نہیں ہو سکتی۔ بس اس وقت پروردگار کے لیے تیرا شکر اور نیک کام اور طاعات اس کے سامنے زیادہ ہو جائیں گی، اور باوجود اس کے کہ اپنے دل کے ہاتھ سے خوف نہ چھوڑ اور اس کی قدرت کو کمزور نہ سمجھ۔ اور ارشاد خداوندی ہے، اس کو پڑھ، جس کا ترجمہ ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مکتوب کو لکھ لیا ہے اس پر مطمئن نہ ہو، کیونکہ اس کی ذات پاک اس پر قادر ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کو مٹا دے، اور وہ اس پر غالب ہے۔ تو ہر وقت اطاعت اور خوف اور دہشت اور احتیاط کے قدم پر کھڑا رہ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو دنیا سے سلامتی کے ساتھ آخرت کی طرف چلا جائے۔ بس اس وقت تو تغیر و تبدل سے بے خوف ہو جائے گا۔ اے اپنی جہالت اور نفاق اور دنیا کی طلب اور دنیا کی کشمکش کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مزاحمت کرنے والے، تو حرام کھا رہا ہے۔ پھر تجھے دل کا نور اور باطن کی صفائی اور دانش مندانہ کلام کی کیسے تمنا اور آرزو ہے۔ اولیاء اکرام کا کلام تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اور ان کی نیند تو استغراق اور ان کا کھانا بیماروں کا سا ہوتا ہے۔ بس وہ اپنی موت کے آنے کا وقت تک اسی حالت پر قائم رہتے ہیں، اور وہ ان فرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمان خداوندی ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے مشابہ ہو کر فرشتوں سے بڑھ گئے، اور فرشتے ان کے خادم ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے حاشیہ بردار رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر میرا کلام تمہارے حال کے موافق نہ ہو اور تم اس کو نہ سمجھ سکو تو ایمان اور تصدیق کے ساتھ اس کو سنو۔ میرا کلام دلوں کے لیے باعث عزت اور وجاہت ہے، تم اس کو دل اور باطن سے سنا کرو۔ تمہارے ظاہر و باطن کو چین نصیب ہوگا، اور تمہارے نفسوں اور خواہشوں کی شوکت ٹوٹ جائے گی، اور تمہارے شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی، اور تمہارے حق میں سب سے زیادہ بدتر چیز تمہاری شہوتیں ہیں، جو دنیا کو تمہارا دوست بناتی ہیں اور فخر کو تمہارا دشمن۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو جمع کر کے ایک کھلے ہوئے طباق میں رکھ کر اس کو تمام بازار میں پھیرائے، تو اس میں ایک ایسی چیز بھی نہ ہوگی کہ جس سے تو شرمندہ ہو۔ اے جاہل، تیرے لیے غیر متقی ہونا کفایت نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب تجھے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو تجھے غصہ آ جاتا ہے، اور جب تجھے حق و سچ بات کہی جاتی ہے تو اس کو سن کر کاہلی کرتا ہے، اور جب تجھ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس پر غیظ و غضب کرتا ہے اور اپنا غصہ اس سے نکالتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرا کرتا ہے تو اپنے غصے کا بخار نہیں نکالا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا، یعنی جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرنے لگے تو میں تم سے باز رکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے، نہ کسی حاجت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے نفع کے لیے ہے، نہ کہ اپنے نفع کے لیے، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو وہ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع تمہاری طرف لوٹنے والا ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ جو ذات پاک تجھے صرف تیرے لیے چاہتی ہے
تو اس کی طرف مشغول اور متوجہ ہو جو تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، اور اس سے اعراض کر جو تجھے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن تمام چیزوں کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کو قرب خداوندی اور اس کے ساتھ زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا توکل صحیح ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے متعلق اس کے تمام مصائب کا ضامن اور کفیل بن گیا۔ جب مسلمان کا توکل اور توحید درست ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس سے وہ معاملہ کرتا ہے جو اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب نہیں بلکہ آپ کے معنی اور آپ کے حالت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے طعام میں سے اس کو کھلاتا ہے اور آپ کے پینے میں سے اس کو پلاتا ہے، اور اپنے آستانہ کے دہلیز پر اس طرح رکھتا ہے نہ کہ یہ مقام ابراہیم اس کو عطا کرتا ہے، بس اس وقت اس مسلمان کا نسب آپ سے صحیح ہو جاتا ہے، نہ کہ بحیثیت صورت و حقیقت۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے تیری حرص نے ظالم لوگوں کا خدمتگار بنا رکھا ہے، اور تو حرام کھاتا چلا جا رہا ہے؟ تو کب تک حرام کھاتا رہے گا؟ اور جن بادشاہوں کی تو خدمت میں لگا ہوا ہے، ان قریب اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت سے منہ موڑتا ہے کہ جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو عاقل بن اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر تاکہ آخرت کا تجھے کثیر حصہ ملے۔ مقسوم کو اپنی زہد کے ہاتھوں سے کھا، اور تیرا کھانا پینا دروازہ خداوندی پر اس کی قدرت اور اس کے فعل کے ہاتھ سے اس کی معیت میں ہو، نہ دنیا کی معیت میں ہو، اور نہ کہ دنیا کے ہاتھ سے، اور نہ کہ بادشاہوں کے دروازوں پر طبیعت و خواہش اور شیطان و عوام کے ہاتھ سے۔ جب تو دنیا کو ایسی حالت میں لے گا اور اس سے کھائے گا تو تیرا دل آستانہ خداوندی کے دروازے پر ہوگا، تو فرشتے اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ تیرے ارد گرد ہوں گی۔ بس ان دونوں مرتبوں اور حالتوں کے درمیان میں کس قدر بڑا قابل غور فرق ہے۔ اولیاء اللہ بڑے صاحب عقل ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے دنیاوی حصے راستے میں کھائیں گے اور نہ اپنے گھروں میں کھائیں گے، ہم تو اس کے حضوری میں اس کے سامنے کھائیں گے، زاہد جنت میں کھائیں گے اور عارف باللہ اس کی حضوری میں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا ہی میں سکون پذیر ہوتے ہیں، اور محبوبان خدا نہ دنیا میں کھاتے ہیں اور نہ آخرت میں کھائیں گے، اور ان کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب و انس اور پروردگار کی طرف سے دیکھتے رہنا ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں اور آخرت کو قرب خداوندی سے، جو کہ دنیا اور آخرت کا خالق و مالک ہے، فروخت کر دیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہیں اور انہوں نے دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے فروخت کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور وہ غیر کے تعلق نہیں رکھتے، بس جب ان کی خرید و فروخت تمام ہو گئی تو دریائے رحمت جوش میں آیا، بس دنیا اور آخرت کو بطور بخشش واپس کر دیا اور ان کو دونوں لینے کے حکم فرمایا۔ بس انہوں نے باوجود شکم سیر ہونے بلکہ تخمہ کے ہونے کی صورت میں اور عدم حاجت کی صورت میں تعمیل حکم قبول کیا اور لے لیا۔ یہ انہوں نے تقدیر کی موافقت اور تقدیر کے ساتھ حسن ادب کے خاطر قبول کر لیا اور لے لیا، اور کہتے رہے کہ تو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تیرے غیر سے راضی نہیں۔ بھوک اور پیاس اور برہنگی اور ذلت و رسوائی سے جو تیری طرف سے پہنچے، ہم اس پر راضی ہیں کہ تیرے دروازے پر پڑے رہیں۔ جب وہ اس پر راضی ہو گئے اور ان کے نفس اس پر مطمئن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی، بس ذلت کے بعد ان کو عزت عطا فرمائی اور فقیری کے بعد ان کو غنی کر دیا، اور دنیا اور آخرت میں اپنے قرب سے ان کو عزت عطا فرمائی۔ مومن شخص دنیا میں زہد کو اختیار کرتا ہے
بس وہ زہد اس کے باطن کے میل کچیل اور خرابی کو ختم کر دیتا ہے۔ تب آخرت آتی ہے جس سے اس مومن شخص کا دل سکون کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دست عزت آتا ہے، آخرت کو اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے اور اس بات سے اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ آخرت قرب خداوندی سے روکنے والی چیز ہے۔ تو اس وقت مومن شخص تمام مخلوقات کو چھوڑ دیتا ہے اور احکام شریعت کو بجا لاتا ہے اور اس کی ان حدود کو جو اس کے اور عام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس اور مخلوقات کے عیوب کو دیکھنے لگتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے علاوہ کسی سے دل لگاتا ہے اور نہ غیر کی بات پر کان دھرتا ہے اور نہ غیر اللہ کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے کی وعدوں سے مطمئن ہوتا ہے اور نہ غیر اللہ کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ کے ساتھ مشغولیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ جب مومن مسلمان یہ کمالات حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جو نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔